بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ بزم دعوت قرآن کے زیر اہتمام ہمارا سیرت کورس درس سیرت جاری و ساری ہے، اور آج ہماری اس سلسلے کی یہ 8ویں کلاس ہے، 8ویں نشست ہے۔ اور پچھلی نشستوں میں ہم ہجرت کے 5ویں سال تک جو معاملات ہوئے اسے ہم سماعت کر چکے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے 4 اور 5ویں سنہ ہجری ان کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ سنا تھا کہ ان میں کیا اہم واقعات ہوئے، اور 4 اور 5 ہجری میں جو سب سے اہم واقعہ ہمیں نظر آتا ہے وہ غزوہ خندق کا، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ خندق کے بعد فوراً بنو قریظہ سے جنگ کہ جس کے بعد یہودیوں کا مدینے سے مکمل طور پہ اخراج ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہودی مدینے میں نہیں تھے۔ اب اگر ہم آگے بڑھیں اور 6 ہجری کو اگر ہم دیکھیں تو 6 ہجری میں ہمیں جو سب سے اہم واقعہ نظر آتا ہے وہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ، یہ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ ایک معاہدہ ہوا تھا، تو یہ واقعہ 6 ہجری کا سب سے اہم واقعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری مدنی زندگی کا بھی بڑا ایک اہم واقعہ ہے۔ مطلب آپ یوں سمجھیں کہ یہ صلح حدیبیہ جو تھا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مطلب بہت ساری چیزیں، جیسے ہجرت مدینہ ہے وہ بھی ایک طریقے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، لیکن صلح حدیبیہ کی جو اہمیت ہے وہ اپنے مقام میں اپنے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہی صلح حدیبیہ ہے جو آگے جا کے فتح مکہ کی بنیاد بنا۔ یہی صلح حدیبیہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام عرب سے نکل کر دیگر ممالک میں پھیلا۔ یہی صلح حدیبیہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کی جو تبلیغ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اس کو بہت فروغ ملا۔ تو یوں صلح حدیبیہ کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ کرام کی معیت میں عمرے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے عمرے کے لیے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو صحابہ کرام بڑے خوش، کیونکہ آپ خود دیکھیں نا، ہجرت کا 6واں سال ہے، 5-6 سالوں سے مسلمان کعبہ معظمہ سے دور ہیں، جو ان کا وطن ہے، جو ان کی جگہ ہے، صحیح ہے، جو ان کا وطن ہے، ان کی جگہ ہے، جہاں انہوں نے ایک عرصہ گزارا ہے، تو وہاں سے وہ کیا ہیں، دور ہیں۔ اب صحابہ کرام بڑے خوش تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ ہمراہ جب احرام کی حالت میں یہ روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے، تو حضور علیہ السلام کو یہ اندیشہ تو تھا کہ کفار کو جب خبر ملے گی تو یہ ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے، کفار ہمیں کیا کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی ایک شخص کو جو ہے وہ روانہ کیا اور کہا کہ وہ جائے اور تاکہ وہ خبر لے کر آئے کہ کفار کے کیا معاملات ہیں۔ اچھا، اب جب وہ شخص روانہ ہوئے اور واپس آئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو خبر دی کہ کفار تو پوری تیاری میں ہیں، کفار پوری تیاری میں ہیں، انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ لشکروں کو روانہ کر دیا ہے ہمیں روکنے کے لیے، ہم سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام بہرحال ارادہ کر چکے تھے، تو آپ نکل پڑے، اور ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام کو ایک لشکر کی دھول نظر آئی، کیونکہ لشکر جو ہوتا ہے وہاں لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، تو ایک دھول مٹی اڑتی ہے، تو دور سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے۔ تو وہ حضرت خالد بن ولید کا لشکر تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اس لشکر کو دور سے دیکھا تو آپ نے جو اپنا راستہ تھا وہ تھوڑا تبدیل کر لیا، تھوڑا آپ جو ہے وہ عام راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے نکل گئے۔ اب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر نبی کریم علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، اور آپ وہاں پہنچے، پڑاؤ ڈالا۔ اب وہاں پر جو ہے وہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے معجزات بھی نظر آتے ہیں کہ کنواں تھا
پانی بڑا کم تھا، تھوڑی دیر میں پانی ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کو پیاس لگ رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا اور اس سے چشمے بہنے لگے، پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا ہاتھ مبارک سے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ کنویں میں جو ہے وہ اپنا وضو کا بچا ہوا جو پانی تھا وہ کنویں میں ڈالا، تو کنویں میں جو ہے وہ پانی آ پڑا اور بہت زیادہ پانی کنویں میں ہو گیا۔ اچھا، اب نبی کریم علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کفار تو گویا جنگ کے لیے ریڈی ہیں، وہ تو جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ہم تو ابھی حالت احرام میں ہیں، اور حالت احرام میں تو ہم جوں بھی نہیں مار سکتے، تو ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میں کسی کو مکہ مکرمہ بھیجوں اور وہ شخص جائے وہاں پر کفار سے بات چیت کرے اور ان سے جو ہے وہ صلح کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہم مکہ جا کر عمرہ کر سکیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے حضرت عمر کا انتخاب کیا، لیکن حضرت عمر نے بتایا کہ یا رسول اللہ میرے تو وہاں بڑے دشمن ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، کیونکہ حضرت عثمان بہت زیادہ امیر بھی تھے، دولت مند بھی تھے، پھر ان کے مکہ میں رشتہ دار بھی تھے۔ تو ایک وہ جو قبائلی جو ساتھ ہوتا ہے نا، قبیلے کا جو ساتھ ہوتا ہے، رشتہ داروں کا ساتھ ہوتا ہے، تو حضرت عثمان کو وہ حاصل تھا۔ تو حضرت عثمان حدیبیہ کے مقام سے مکہ مکرمہ پہنچے تاکہ وہ کفار سے بات چیت کر سکیں اور یہ جو جنگ ہے اس کو، جنگ کے معاملے کو ختم کر سکے تاکہ مسلمان عمرہ کر سکیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے حضرت عثمان جب مکہ مکرمہ پہنچے، انہوں نے کفار سے جب کہا کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم تو احرام میں ہیں اور ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم لوٹ جائیں گے، تو کفار مکہ نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ ہم آپ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ ادا کر لیں، خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ اب آپ غور کریں، حضرت عثمان جو مدینے سے نکلے ہی اس لیے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ جا کر عمرہ کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، عمرے کی ادائیگی کریں، اور پھر جب کفار مکہ نے روک لیا تو حضور علیہ السلام نے انہیں خود ایک جو ہے وہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور جب وہ سفیر بن کر وہاں پہنچے تو کفار مکہ نے وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ایک دعوت تھی صلح کی، اسے جو ہے وہ ریفیوز کیا، ریجیکٹ کیا، اور حضرت عثمان کو کہا کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، ہم آپ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، آپ طواف کر لیں، آپ عمرہ ادا کر لیں۔ اب حضرت عثمان نکلے ہی اس مقصد کے لیے ہیں، لیکن صحابہ کا عشق رسول ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ حضرت عثمان نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ تو یہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے، اور یہ حضور علیہ السلام سے عشق ہے۔ مطلب خانہ کعبہ سامنے ہے، 7 پھیرے لینے میں کتنی دیر لگنی ہے، یا 7 پھیرے لینے میں کیا ہو جانا ہے، لیکن حضرت عثمان نے منع کر دیا، اور جب منع کیا تو وہاں پر معاملہ بڑھا، تھوڑی بحث مباحثے کی طرف بات گئی، تو حضرت عثمان کو کفار نے وہیں روک لیا، مکے میں جانے نہیں دیا واپس۔ اب جب حضرت عثمان کو وہاں روک لیا، حضرت عثمان جب حدیبیہ نہیں پہنچے تو کیا ہوا، حدیبیہ کے مقام پر جو مسلمان جمع تھے وہاں پر ایک خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا۔ اب جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو اس مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ایک بیعت لی۔ کیا لی؟ ایک بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کا جیسے بدلہ لیں گے، اور وہ بیعت کہلاتی ہے بیعت رضوان۔ کیا کہلاتی ہے؟ بیعت رضوان، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ بے شک اللہ راضی ہوا ان سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ آپ کی بیعت کی ہے محبوب، اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ تو مطلب آپ اندازہ کریں کہ وہ تمام لوگ جو صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے، تو جس شخص کی وجہ سے بیعت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان ہے۔ اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے بیعت لی نا، تو اب بیعت کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ ہی رکھا، اور وہ ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے تھا۔ اور علماء نے یہاں لکھا کہ یہ اس بات سے گویا اشارہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت عثمان زندہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کی اس بات کی آتی خبر تھی کہ آپ نے دوسرا ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے پیش کیا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ
بیعت رضوان کا جو ہے وہ ہوا. تو مطلب صلح حدیبیہ کے ہی ضمن میں بیعت رضوان کا بھی ایک مبارک عمل ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ ایک شخص آیا جو کہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بڑی رسپیکٹ کرتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اس کا قبیلہ حلیف تھے. حلیف مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ حلیف کون ہوتے ہیں؟ حلیف کون ہوتا ہے؟ کوئی بتائے؟ چاہنے والے. اور ہاں دشمن، دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو حلیف کون ہوتے ہیں؟ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے ایک معاہدہ کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے ہیں. جیسے حضور علیہ السلام جب مدینہ گئے تھے تو آپ نے یہودیوں سے وہ جو ہے معاہدہ کر لیا تھا، تو وہ دونوں حلیف بن گئے تھے ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے حلیف بن جاتے تو پھر کیا ہوتے کہ وہ جنگ میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے، اور ان پہ حملہ ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ ہم پہ حملہ ہے، اور مطلب اس طرح کی ساری چیزیں. تو وہ شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ مکے والے آپ کے خلاف جنگ پر تیار ہیں اور یہ آپ سے جنگ چاہتے ہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہے، لشکر بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اور آپ لوگ تو احرام کی حالت میں ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم جاؤ اور مکے والوں کو میری طرف سے پیغام دو کہ ہم جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے، اور ہم تو صرف جو ہے وہ خانہ خدا کا طواف کرنے آئے ہیں، اور ویسے بھی قریش کو جنگوں کی وجہ سے بہت نقصان پہنچ چکا ہے، بدر، احد، خندق، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں پیغام دیا کہ وہ اگر چاہیں تو ہم سے ایک مدت تک معاہدہ کر لیں امن کا، صلح کا، کہ ہم جو ہے وہ پھر ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قریش میری یہ بات مان لیں تو جو ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر میں جنگ کے لیے تیار ہوں، اور میں تب تک جنگ کروں گا تب تک میری جو ہے وہ گردن میرے تن سے جدا نہ ہو جائے، میرا سر میرے تن سے جدا نہ ہو جائے. تو یوں نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ کفار کو ایک پیغام دیا صلح کا. اچھا اب وہ کافر شخص جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیغام کفار کو بتایا. کفار میں سے ایک شخص تھا، وہ بہت بوڑھا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس سے کفار سے کہا کہ اے قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے باپ کے درجے پڑھیں. انہوں نے کہا کیا تم میری اولاد نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کی اولاد کی طرح ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سنو، یہ جو محمد جو ہے وہ محمد بن عبداللہ نے جو یہ بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت پتے کی بات ہے، اور اس کو ماننے میں ہی ہماری کیا ہے بھلائی ہے. تو تم کیا کرو، اس کو مان لو، اور میں جو ہے وہ جا کے ان سے بات کرتا ہوں. اچھا اب قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا کے بات کریں، ہمیں صحیح منظور ہے. تو پھر جو ہے وہ گیا اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے جب جو ہے وہ وہاں پر پہنچا، تو اب ہوا یہ کہ جب وہ اس لشکر میں پہنچا تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کو گویا جو ہے وہ دھمکانا چاہا. اس نے کہا کہ اے محمد، میں آپ کے ساتھ لشکر میں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں کہ جنگ ہوگی تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کافر کو بہت سخت جواب دیا. وہ جو اس نے جملہ بکا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کافر کو وہاں پر بہت سخت جواب دیا. اور جب جواب دیا تو اس نے کہا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ بھئی ابو بکر ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ ابو بکر نہیں ہوتے تو پھر میں جو ہے وہ انہیں بتاتا. اچھا اب کیا تھا، وہ بار بار حضور کی جو ہے وہ داڑھی بھی پکڑ رہا تھا، کیونکہ بڑا تھا، حضور کے قریب تھا، وہ داڑھی پکڑ رہا تھا بار بار. تو حضرت مغیرہ وہ کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں جو ہے نا اس کا کام تمام کر دوں، یہ آپ کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں. تو پھر خیر اس نے حضرت مغیرہ کو جو ہے وہ اپنا ایک پرانا احسان جو ہے وہ یاد دلایا. لیکن بہرحال کیا ہوا، وہ آیا تھا لیکن وہ بات چیت نہیں کر سکا. اور جب وہ واپس لوٹا مکے والوں کے پاس تو اس نے ایک ایسی بات کہی جو بڑی مشہور بات ہے، ہم سب نے سنی ہوگی. اس نے کہا کہ اے مکے والوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے پاس کیا، لیکن جیسا ادب، جیسی تعظیم، جیسی وفا محمد عربی کے ساتھیوں میں نا ویسی میں نے کہیں نہیں دیکھی. بولا وہ تھوکتے ہیں تو یہ ان کا تھوک اپنے لعاب دہن اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں یہ تو پانی جو ہے وہ زمین پہ نہیں آنے دیتے.
تو یہ جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ تھا۔ پھر خیر ایک اور شخص جو ہے نا وہ کفار کی طرف سے گیا، لیکن اس سے بھی بات نہیں بن سکی۔ پھر ایک شخص آیا کفار کا، اس کا نام تھا سہیل نام تھا اس کا۔ تو جب وہ سہیل نامی شخص جب آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ جو ہے وہ سہل ہو گیا۔ سہل مینس آسان۔ تو سہیل آیا تو حضور نے فرمایا اب ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ سہل ہو گیا، اب ہمارا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب جو ہے وہ بات چیت شروع ہوئی کہ ہاں بھئی اب کیا ہونا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ سہیل جب آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جو ہے وہ بات چیت شروع کی اور کہا کہ ہم جو ہے وہ امن چاہتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں، ہم ایک معاہدہ لکھتے ہیں۔ تو خیر معاہدے کے لیے جو ہے وہ قلم کاغذ لایا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل کہنے لگا کہ نہیں، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، آپ لکھیں بسمک اللہم، تو جیسے ہم پہلے لکھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو محمد رسول اللہ۔ تو حضرت علی نے لکھا محمد رسول اللہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ، تو بولا رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو ہم آپ پر ایمان نہیں لے آتے، تو ہم تو نہیں مانتے، آپ لکھے محمد بن عبداللہ۔ تو اب حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی کا عشق غالب آ گیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے خود اپنا نام جو ہے وہ رسول اللہ مٹا کے محمد بن عربی لکھا۔ اچھا پھر معاہدہ ہوا۔ اچھا معاہدہ کیا ہوا؟ اس میں کیا پوائنٹس تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے، پہلا پوائنٹ، ابھی عمرہ نہیں کریں گے۔ آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے مسلمان اور صرف 3 دن مکے میں رہیں گے، باقی نہیں رہیں گے 3 دن۔ اچھا پھر جب آئیں گے تو تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہیں ہوگا، تلوار بھی میان میں ہوگی اور میان بھی لپٹی بھی ہوگی۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ مکے میں جو مسلمان ہیں وہ اگر مدینے جائیں گے تو مسلمان انہیں دوبارہ بھیج دیں گے۔ اب صلح ہو رہی ہے نا، کیا ہو رہی ہے؟ صلح ہو رہی ہے، لیکن ان کی طرف سے شرط تھی کہ مکے سے کوئی مدینے جاتا ہے تو مسلمان اسے دوبارہ بھیج دیں گے۔ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کافروں میں سے مسلمانوں میں سے کوئی مکے آتا ہے تو مکے والے اسے واپس نہیں بھیجیں گے، مطلب وہ وہاں پہ رہے۔ یعنی مسلمان کوئی مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا چاہتا ہے، کیونکہ کفار کی قید میں تھے بہت سارے مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو انہوں نے کیا کہا اگر وہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں تو مسلمان ہمیں وہ واپس دے دیں گے۔ ہاں مدینے کا کوئی مسلمان مکہ آتا ہے تو مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں کہ اسے واپس لیں یا وہ کریں، وہ اپنی مرضی سے یا پھر وہ وہاں پہ رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دونوں میں سے یعنی مکے والوں کو بھی مدینے والوں کو بھی جو ہے وہ یہ اختیار ہوگا کہ وہ جس قبیلے کے ساتھ چاہیں اپنی دوستی کر لیں اور اپنے معاملات جو ہے وہ کر لیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں ذرا کہ یہ معاہدہ ہوا، اب ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھیں معاہدے کو۔ جب یہ معاہدہ ہوا، لکھا جا چکا، ابھی تحریر دستخط نہیں ہوئی، معاہدہ فائنل نہیں ہوا، تو ایک جو ہے وہ کیا ہوا کہ سہیل جو معاہدہ کر رہے تھے کافروں کی طرف سے، سہیل نام تھا ان کا، اس شخص کا، کافر کا، تو سہیل کا جو بیٹا تھا وہ صحابی تھے، سہیل کے جو بیٹے تھے وہ کون تھے؟ صحابی، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اپنے پاؤں میں بیڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں مسلمان ہوں۔ تو سہیل نے کہا کہ آپ اسے نہیں لے جا سکتے، ابھی ہماری بات ہوئی کہ مدینے والا مکے آ سکتا ہے، مکے والا مسلمان مدینے نہیں جا سکتا، تو آپ اس کو نہیں لے کے جا سکتے۔ ابھی نا حضرت ابو جندل وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں اور میرے پہ ظلم ہوا ہے۔ صحابہ کرام بھی جوش میں آ گئے کہ یا رسول اللہ ہمارا بھائی ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ کے جائیں ان کے ہاتھوں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم معاہدہ کر چکے ہیں۔ پہلے حضور علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ابھی ہمارا معاہدہ نہیں ہوا، ابھی اس کو بھیج دو، اس سے منع کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اب ہم جو ہے وہ واپس اس کو نہیں لے سکتے، یہ مکے میں ہی رہے گا۔ تو وہ صحابی جو ہے وہ مکے میں چلے گئے۔ اچھا اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم شروع سے ذرا دیکھیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور علیہ السلام نے وہ ریموو کروایا، محمد رسول اللہ وہ ریموو کروایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت ابو جندل وہ واپس ہوئے، ان کو حضور علیہ السلام نے نہیں رکھا، وہ واپس ہوئے۔
پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو شرطیں ہیں وہ شرطیں کیا ہیں کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے لیکن صرف 3 دن کے لیے، تلوار رکھ کے آئیں گے، وہ بھی میان میں، وہ بھی لپیٹ کے۔ پھر کوئی مسلمان مکے آیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی مسلمان مدینے گیا تو مکے سے مدینے گیا تو کیا ہوگا؟ مدینے والے اسے واپس بھیج دیں گے، اسے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ تو اب آپ یہ اگر ذرا دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان ایک طریقے سے دب ہی رہے ہیں، مسلمان کیا ہو رہا ہے؟ دب رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگلے سال آئیں گے، ابھی آنے بھی نہیں دے رہے، 3 دن کے لے آئیں گے، اور یہ سارے معاملات۔ تو یہ جب صحابہ کرام نے یہ معاملہ دیکھا تو صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے جو ہے وہ پریشان سے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا وہ استحصال ہو رہا ہے، مطلب یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام اس وقت جو ہے وہ بڑے جو ہے نا وہ غصے کے موڈ میں تھے، مطلب وہ بالکل اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا، فرمایا آپ نے کہ سب اپنے احرام اتار دیں اور غسل کر لیں نا، اور یہ قربانی کر لیں، جو قربانی کے جانور لائیں وہ قربانی جو ہے وہ آپ لوگ کر لیں۔ تو صحابہ کرام کوئی ہلے ہی نہیں، کیونکہ سارے جو ہے وہ اتنے پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے، کوئی اٹھا ہی نہیں۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ خود احرام اتاریں، خود قربانی کریں، تو یہ آپ کی پیروی میں سب کر لیں گے۔ تو جو ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے کام فرمایا تو وہ سارا کام صحابہ کرام نے بھی کر ڈالا، قربانی بھی کر لی۔ لیکن صحابہ کرام اب تک جو ہے نا وہ بالکل عجیب و غریب موڈ میں تھے، مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ چہرے کا رنگ ہی اترا ہوا ہے اور بس اگر ابھی اجازت ملے تو یہ ابھی جنگ کرنا شروع کر دیں، تو یہ معاملہ تھا۔ تو صحابہ کرام بڑے خفا بھی ہوئے اور وہ مطلب یہی سوچ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیسا معاہدہ ہے کہ جس میں ہماری اتنی جو ہے وہ ذلت۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت کیا تھی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے محبوب یہ جو صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دب گئے، آپ کو شکست ہوئی، تو آپ ان سے کہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے، اللہ نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دی، واضح فتح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ واضح فتح کیسے ہوئی؟ وہ واضح فتح اس طرح ہوئی کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب صلح ہو گئی تو اب جنگ کا کوئی خطرہ نہیں تھا، جنگ کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ مسلمانوں کی جو ہے وہ آمد و رفت کھلے عام ہونا شروع ہو گئی، اور مسلمانوں کا جو ایک طرز عمل تھا، نبی کریم علیہ السلام نے جو اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ جو کردار عطا کیا تھا، وہ کردار اتنا اپنے اندر اٹریکشن رکھتا تھا کہ پھر مسلمانوں نے جب آنا جانا شروع کیا مکے، کبھی کہاں تو کبھی کہاں، تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے اس سے پہلے اتنی تعداد میں مسلمان نہیں ہوئے تھے لوگ۔ تو یہ کیا ہوئی؟ فتح ہوئی۔ اچھا، پھر جب عرب سے، ٹھیک ہے نا، جب عرب سے جنگ کا خطرہ ٹل گیا کہ اب کفار نے حملہ نہیں کرنا، ورنہ تو بدر، کبھی احد، کبھی خندق، تو پھر کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام نے پھر عالمی سطح پر اسلام کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا، کیونکہ گھر میں اگر امن نہیں ہوگا تو باہر کیسے کام ہوگا، گھر میں سکون نہیں ہوگا تو باہر کیسے کام ہوگا۔ تو اب جب گھر میں امن قائم ہو گیا صلح حدیبیہ کے ذریعے، جیسے حضور نے مدینے میں امن قائم فرمایا تھا، تو اب جب گھر میں امن قائم ہو گیا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے باہر جو ہے وہ دعوت اسلام کا کام شروع کیا۔ اچھا، اب وہ دعوت اسلام کا جو کام شروع ہوا باہر، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ پھر یہ جو صلح حدیبیہ تھا یہ فتح مکہ کی بھی بنیاد بنا، کیونکہ معاہدہ کیا ہوا؟ جنگ نہیں ہوگی آپس میں، معاہدہ کیا ہوا؟ صلح ہو گئی، اب جنگ آپس میں نہیں ہوگی۔ تو ایک ایسی چیز ہوئی کہ جس سے جو ہے وہ جنگ ہوئی اور مکہ فتح ہوا۔ وہ کیا چیز ہوئی وہ پھر ہم آگے چل کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے۔ اچھا، اب صلح حدیبیہ کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی مکے سے بھاگ کر مدینے پہنچے، اور ادھر سے کفار نے بھی اپنے 2 بندے روانہ کر دیے ان کے پیچھے۔ صحابی مدینے پہنچے تو کفار کے 2 بندے پیچھے سے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابی سے کہا کہ آپ واپس جائیں، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے، ہم معاہدہ نہیں توڑ سکتے، ہم مسلمان ہیں، دھوکہ دہی، معاہدے کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ تو یوں جو ہے انہیں وہ واپس بھیج دیا۔ اچھا، اب جب وہ واپس ہوئے
تو بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ واپس جانے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے بھیجا۔ واپسی میں کیا ہوا، وہ ایک مقام پر جب ٹھہرے دونوں لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا صحابی نے کہ آپ کی تلوار بڑی اچھی ہے، کافر سے کہا، اس نے کہا ہاں بڑی اچھی ہے، میں نے اس کو بڑا یوز کیا ہے۔ میں نے کہا ذرا دکھائیں، اس نے دکھائی تو اس کا سر قلم کر دیا۔ جب ایک کو مار دیا، دوسرا بھاگ کر مدینے پہنچا اور حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ان صحابی سے بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ تو جنگ کی آگ پھیلا دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے پھر بھیج دیا۔ اچھا، پھر جب بھیجا تو وہ صحابی جو تھے مکہ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے راستہ تبدیل کیا اور وہ کہیں اور پہنچ گئے، کسی اور مقام پہ رہ گئے۔ اچھا، اب کیا ہوا، وہ جو حضرت ابو جندل تھے جو حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے حدیبیہ کے مقام پر، ان کو جب رپورٹ ملی وہ بھی وہاں پہنچ گئے بھاگ کے، مدینے تو نہیں گئے، مدینے کا راستہ تو بند ہے۔ اب یہ کیا ہوا، وہاں پہنچ گئے۔ اچھا، اب اس طرح وہاں جو ہے وہ مسلمان پہنچتے رہے، مکہ کے جو مظلوم مسلمان تھے کیا ہوتے رہے، وہاں پہنچتے رہے، وہاں جمع ہوتے رہے۔ اچھا، اب وہ جو راستہ تھا وہ قریش کی آمد و رفت کا راستہ تھا، قریش جب تجارت کے لیے جاتے تو اس راستے سے گزرتے۔ اب یہ وہاں جمع ہو گئے، انہوں نے کر دیے قریش پہ حملے، کفار پہ حملے، اور اب جو ہے نا ان کی پھر حالت خراب کفار کی کہ بھئی 70 لوگ جمع ہو گئے، جمع ہوتے ہوتے 70 لوگ جمع ہو گئے۔ اب وہ مل کر قریش کے لشکروں کو لوٹنے لگ گئے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کو خبر ملی تو کفار بڑے پریشان، کفار آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور عرض کی کہ ہم نے آپ سے جو یہ شرط رکھی تھی نا کہ مکے میں رہنے والا مسلمان مدینے نہیں جا سکتا، ہم اس کو ختم کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو مدینے بلا لیں تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر جب ان کو مدینے بلا لیا، تب آپ دیکھیں کہ کفار کو کیسا جو ہے وہ نقصان اس طرح اٹھانا پڑا۔ تو خیر وہ صحابی جو تھے مدینے چلے گئے، سب صحابہ جو 70 تھے وہ مدینے پہنچ گئے۔ تو یہ جو ہے وہ حدیبیہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا سلسلہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مختلف صحابہ کے ساتھ مختلف سلاطین کو، مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت پہنچائی۔ آپ نے جو ہے حضرت داحیہ کلبی کے ذریعے قیصر روم تک اپنا خط پہنچایا، حضرت عبداللہ کے ذریعے خسرو جو ایران کا بادشاہ تھا اس تک اپنا خط پہنچایا، حضرت حاطب کے ذریعے عزیز مصر تک پہنچایا، حضرت عمرو کے ذریعے نجاشی حبشہ کے بادشاہ تک پہنچایا، حضرت سلید کے ذریعے خوزہ یمامہ کے بادشاہ تک پہنچایا، اور حضرت شجاع کے ذریعے حارث جو ہے نا وہ والی غسان جو تھا اس تک اپنا جو ہے وہ پیغام پہنچایا۔ اچھا، اب قیصر روم جو تھا اس کے بعد جب حضور علیہ السلام کا خط پہنچا تو وہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے جو وہاں پہ ہوا۔ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ وقت تھوڑا سا شارٹ ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ قیصر روم تک جب پہنچا تو قیصر روم نے نبی کریم علیہ السلام کے دعوت نامے کو سمجھ لیا، اس کو نالج تھی کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے اور یہ معاملہ ہونا ہے، اور ساری چیزیں اس کو پتہ تھی، لیکن جو درباری تھے نا ان کے پریشر میں آ کے وہ اسلام قبول نہیں کر سکا۔ قیصر روم کا بادشاہ۔ اگر ہم ایران کے بادشاہ کی بات کریں تو ایران کے بادشاہ کے پاس جیسے ہی خط پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ خط میں حضور علیہ السلام کا نام اس کے نام سے پہلے، یہ دیکھ کر وہ غرور و تکبر میں بھر گیا، اس نے خط پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے گا۔ تو اس کے بادشاہ کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران کی پوری سلطنت بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ اچھا، پھر عزیز مصر کی بات کریں، حبشہ کے نجاشی کی بات کریں، یمامہ کے بادشاہ کی بات کریں، انہوں نے جو ہے وہ اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن انہوں نے ادب کیا، حضور علیہ السلام کے لیے تحفے تحائف بھی بھیجے۔ اور والی غسان کی اگر بات کریں تو والی غسان جو تھا اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گھمنڈ دکھایا، غرور دکھایا، اور پھر اس سے آگے چل کے جو ہے وہ جنگیں بھی ہوئیں جس کا ذکر جو ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ 6 ہجری میں ہوا کہ صلح حدیبیہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف سلاطین کی طرف جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ دعوت پہنچی، اور اس میں پھر بہت سارے جو ہے وہ ہمیں سریے نظر آئے، سریہ کرتا، سریہ غزوہ بنی لحیان، سریۃ الغمر، اور بھی کوئی جو ہے وہ 12 13 14 جو ہے وہ اس میں ہمیں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مشہور یہودی ابو رافع جس نے حی بن اخطب کے ساتھ مل کر غزوہ خندق کا پلان بنایا تھا، ابو رافع جو یہودی تھا، خبیث شخص تھا، گستاخ تھا، 6 ہجری میں اس کا قتل ہوا، مطلب وہ قتل کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی اجازت سے صحابہ کرام رخصت ہوئے
اور اس کے محل میں پہنچ کر جو ہے وہ ابو رافع کو جو ہے وہ انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ جو ہے وہ 6 ہجری کے اہم واقعات تھے۔ اچھا، اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ قیصر روم کے دربار میں جو ہے وہ بڑا ایک جو ہے وہ دلچسپ واقعہ پیش آیا، وہ کیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت داہیہ کلبی جب یہ پہنچے قیصر روم کے دربار میں شام میں، تو پتہ چلا کہ قیصر روم جو ہے یہ بیت المقدس گیا ہوا ہے سفر پہ، اور جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ جو وہاں شام میں جو گورنر تھا، اس نے وہ خط بیت المقدس پہنچا دیا۔ اب جب بیت المقدس میں خط ملا قیصر روم کو، تو اس نے جو ہے وہ کیا کیا، اس نے کہا کہ ذرا جاؤ، اپنے لوگوں سے کہا ذرا جاؤ، وزیروں سے کہا کہ ذرا جاؤ اور بازار میں اور ادھر ادھر چیک کرو کہ عرب کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اتفاق سے اس موقع پر ابو سفیان جو قریش کا سب سے بڑا لیڈر تھا، احد میں جس نے کمانڈ سنبھالی، خندق میں جس کے کمانڈ ہاتھ میں تھی کفار کی، ابو سفیان اور اس کے کچھ لوگ جو ہے وہ قریش کے کچھ لوگ وہاں بیت المقدس کے بازار میں موجود تھے۔ انہیں جب یہ خبر ملی کہ قیصر روم انہیں یاد کر رہا ہے، تو وہ قیصر روم کے دربار میں گئے، اور قیصر روم نے اپنا جو ہے وہ دربار سجایا تاکہ اپنی شان و شوکت دکھا سکے، اور جو ہے وہ دربار اس نے جو ہے وہ جب وہ داخل ہوئے تو دربار جو ہے وہ بڑا عالی شان، اور جب وہ پہنچے دربار میں تو قیصر روم نے پھر ان سے گفتگو شروع کی۔ قیصر روم نے ان سے کہا کہ جس شخص نے یہ پیغام بھیجا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے قریش میں سے، تم میں سے کون اس کے سب سے قریبی ہے، کون قریبی رشتہ دار ہے؟ تو ابو سفیان جو تھے انہوں نے کہا کہ میں اس کا جو ہے وہ سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو قیصر روم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم آگے آ جاؤ۔ اب ابو سفیان جو آگے ہیں اور پیچھے باقی لوگ ہیں، تو قیصر روم نے کہا کہ یہ ابو سفیان سامنے ہے، اگر یہ کوئی غلط جواب دیں، کوئی غلط بات کریں، تو تم لوگ جو پیچھے کھڑے ہو تم نے کیا کر دینا ہے، ٹوک دینا ہے، تم نے مجھے بتا دینا ہے۔ تو ابو سفیان سے پھر جب وہ قیصر روم کی گفتگو شروع ہوئی، قیصر روم نے کہا، سب سے پہلا سوال کہا کہ یہ جو نبوت کا جس نے دعویٰ کیا اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ خاندان شریف خاندان ہے۔ پھر کہا کہ کیا اس خاندان میں اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ تو قیصر نے کہا کہ کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا کہ جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے، کیا وہ کمزور لوگ ہیں یا پھر بہت زیادہ صاحب اثر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نارمل ہے، بہت زیادہ وہ نہیں ہے، نارمل ہے۔ تو قیصر روم نے کہا کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ تو بڑھ ہی رہے ہیں۔ قیصر روم نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان کے دین میں جائے اور پھر پلٹ کر آ جائے، اس کو پسند نہ آئے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ قیصر نے کہا کہ کیا تم انہیں پہلے جھوٹا سمجھتے تھے نبوت کے دعوے سے پہلے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ہم انہیں جھوٹا نہیں سمجھتے تھے۔ پھر قیصر روم نے کہا کہ کیا وہ وعدہ شکنی کرتے ہیں، عہد توڑتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ دیکھیں ابھی تک تو انہوں نے ہم سے کوئی وعدہ شکنی نہیں کی، کوئی عہد نہیں توڑا، اور ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ ہوا ہے، تو اب نہیں پتہ وہ کب تک چلتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ قیصر روم نے کہا کہ کیا تم نے کبھی ان لوگوں سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، جنگ تو کی ہے۔ قیصر نے کہا کہ نتیجہ کیا رہا، جنگ کون جیتا؟ ابو سفیان نے کہا کبھی ہم جیتے، کبھی وہ جیتے۔ قیصر نے کہا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتے ہیں خدا کی عبادت کرو، کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کی عبادت نہ کرو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو جب یہ مکالمہ ہو گیا تو پھر قیصر نے گفتگو شروع کی۔ قیصر نے کہا میں نے تم سے پہلا سوال کیا تھا کہ خاندان کیسا ہے، تم نے کہا شریف۔ قیصر نے کہا سنو، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کا خاندان شریف ہوا ہے۔ قیصر نے کہا کہ میں نے تم سے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا اس کے خاندان میں پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تم نے کہا نہیں کیا۔ تو قیصر نے کہا کہ اگر تم کہتے کہ ہاں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
تو کیسر نے کہا میں سمجھ جاتا کہ پھر یہ شخص ان کی کیا کر رہا ہے، نقل اتار رہا ہے۔ کیسر نے کہا میں نے تیسرا سوال تم سے یہ کیا کہ کیا اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو کیسر نے کہا کہ اگر اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں سمجھ جاتا کہ یہ اپنی پرانے عہدے کو واپس لینے کے لیے جو ہے وہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اچھا، کیسر نے کہا کہ تم یہ مانتے ہو کہ اس شخص نے کبھی بھی پہلے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا تم سے کسی عام معاملے میں؟ تو کیسر نے کہا کہ جب وہ تم سے عام معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کے بارے میں تم سے جھوٹ بات کرے؟ پھر کیسر نے کہا کہ تم نے بتایا کہ ان کے لوگ جو ہے کوئی بہت زیادہ پاورفل لوگ نہیں ہیں۔ تو کیسر نے کہا کہ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تاکہ میں یہ جانوں، کیونکہ جو انبیاء ہیں ان کے جو شروع میں ماننے والے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی بااثر لوگ نہیں ہوتے۔ پھر کیسر نے کہا کہ تم نے یہ مانا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کیسر نے کہا سنو، جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی تعداد کیا ہوتی ہے بھائی، بڑھتی رہتی ہے۔ پھر کیسر نے کہا کہ تم نے یہ بھی مانا کہ ان کے دین سے کوئی پھرا نہیں۔ کیسر نے کہا کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو حقیقی ایمان ہوتا ہے نا، اس کی لذت یہ ہوتی ہے کہ جو اسے قبول کر لے پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر کیسر نے جو ہے وہ کہا کہ تم نے یہ بھی عہد کیا کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ غداری نہیں کی، کبھی عہد شکنی نہیں کی، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ تو سنو، جو رسول ہوتے ہیں اللہ کے، ان کی یہی شان ہوتی ہے کہ دغا نہیں کرتے، فریب نہیں دیتے اور یہ برے کام نہیں کرتے۔ کیسر نے کہا کہ پھر تم نے کہا کہ وہ خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، شرک سے بچنے کی وہ تمہیں ترغیب دیتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو کیسر نے کہا کہ سن لو کہ اگر یہ جو باتیں تم نے کہی ہیں، کیسر نے کہا کہ یہ جو دو باتیں تم نے کہی ہیں اگر یہ صحیح ہیں، اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو سن لو کہ عنقریب وہ جو شخص ہے جس جگہ تم موجود ہو نا، وہ عنقریب اس جگہ کی کیا ہو جائیں گے، مالک ہو جائیں گے، اور جہاں میرے قدم ہے یہ جگہ بھی ان کے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ کیسر نے کہا، اور کہا کہ اگر میں یہ جان لیتا کہ وہ رسول جو ہے وہ عربوں میں سے ہوگا تو میں جو ہے وہ ان کی بارگاہ تک پہنچتا اور تکلیف اٹھاتا اور ان کے پاؤں جو ہے وہ دھو کر جو ہے میں پیتا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر کیسر نے حکم دیا کہ جو ہے وہ جو نام مبارک ہے وہ سب کو پڑھ کے سنایا جائے، وہ جو خط ہے نا وہ سب درباریوں کو پڑھ کے جو ہے وہ سنایا جائے۔ تو پھر خیر وہ جو ہے وہ خط جو ہے وہ درباریوں کو پڑھ کے جو ہے وہ سنایا گیا۔ اب کیسر جو تھا، کیسر یہ عیسائی بادشاہ تھا۔ کون تھا؟ ایران میں جو حکومت تھی، ایران میں وہ مجوسیوں کی تھی، اور روم میں جو حکومت تھی، رومی سلطنت جو تھی وہ عیسائیوں کی تھی۔ تو کیسر عیسائی تھا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عیسائی یہودی بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ مسلمانوں نے جب پہلی ہجرت کی تھی، ہجرت حبشہ، تب وہاں جو نجاشی تھا وہ بھی ایمان لے آیا تھا نا، اور اس کے درباریوں نے جب منہ بنایا تھا تو اس نے اپنے درباریوں کو جھڑک دیا تھا۔ لیکن کیسر کے سامنے معاملہ جو ہے وہ کیا ہوا، الگ ہوا۔ کیسر نے جب اتنی تعریفیں کی نا تو درباری جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ناراض ہو گئے، اور جو ہے نا درباری جو ہے نا وہ نکلنے لگے دربار سے، لیکن کیسر نے پہلے ہی دروازہ بند کروایا ہوا تھا۔ تو خیر وہ جو ہے نا وہ درباری جو ہے وہ جا نہیں سکے باہر، لیکن کیسر نے پھر جو ہے وہ تھوڑا سا ماحول بدلا، اور کیسر نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے یہ باتیں اس لیے کی تھی تاکہ میں تم لوگوں کا دین چیک کر سکوں کہ تم لوگوں کا دین پختہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب میں نے دیکھ لیا کہ ہاں تمہارا دین کیا ہے بھائی، پختہ ہے، تم باتوں میں نہیں آئے۔ تو پھر اس نے کہا کہ جو ہے وہ خیر پھر جو ہے نا اس نے جو ہے معاملہ جو ہے وہ آگے پیچھے کیا، اور اس وقت جو ہے وہ ابو سفیان نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ محمد عربی کا معاملہ کتنا بڑھ گیا ہے کہ روم کا بادشاہ بھی ان سے ڈر رہا ہے۔ یہ ابو سفیان کے الفاظ تھے۔ تو یہ بیسکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ایک محنت تھی، اور آپ کا یہ کردار تھا کہ جس سے جو ہے وہ پوری دنیا میں آپ کا پیغام پہنچنے لگا۔ اور پھر سب سے اہم بات جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ ابو سفیان دیکھیں حضور علیہ السلام کا بڑا دشمن ہے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، وہ بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور کے کردار پر وہ انگلی نہیں اٹھا سکے۔
اتنے دور تھے، چاہتے تو کچھ بھی کہتے تھے. تو یہ حضور علیہ السلام کی کردار کی مضبوطی تھی. تو بطور مسلمان جو ہے وہ ہمارا بھی عمل ایسا ہونا چاہیے، ہمارا بھی کردار ایسا ہونا چاہیے. یہی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا درس ہے. یہی سیرت کو جاننے کا مقصد ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے کردار کو اپنائیں، ان کے کردار میں خود کو ڈھالیں، ان کے کردار میں خود کو سنواریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے جو ہے وہ آج 6 ہجری کا جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کیا. آج چونکہ گفتگو تھوڑی طویل تھی، حدیبیہ کا معاملہ اور پھر یہ والا واقعہ یہ بڑا اہم تھا، تو اس میں وقت لگا، اس لیے ہم 1 ہی ہجری آج جو ہے وہ سن چکے. تو 6 ہجری تک ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے. اب 7، 8، 9، 10، 4 ہجری ہماری جو ہے وہ باقی ہیں. تو کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. پاؤں میں درد ہے؟ دم کر دیتا ہوں میں آپ کو. صحیح ہے. ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، آگے آئے گا، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے. فوراً کر لیا، وہ تو بہت پہلے ہی کر لیا تھا، نجاشی نے بہت پہلے کر لیا تھا. اور ان کی نماز جنازہ بھی حضور علیہ السلام نے مدینے میں پڑھائی تھی، غائبانہ نماز جنازہ. وہ الگ نجاشی تھا، وہ الگ نجاشی تھا، اور اس کے ایمان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوا نہیں ہوا. اور یہ بھی ملتا ہے کہ ہجرت حبشہ کے وقت حضور علیہ السلام نے خط بھیجا تھا جو نجاشی کو، اور پھر یہ جو خط تھا اس وقت تو یہ تھا کہ یہ مسلمان ہیں، میرے لوگ ان کی مدد کرو. اور اس وقت جو خط تھا وہ تو یہ تھا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ. تو کہا جاتا ہے کہ کافی عرصے تک یہ خط حبشہ میں موجود رہے اور حفاظت سے رہے. اب کا نہیں پتہ. اور کسی کا کوئی سوال؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، بائک والے نے ٹکر مار دی. میں ابھی دم کرتا ہوں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. صحیح ہے انشاءاللہ. اچھا، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، ایک کافی دن ہو گئے میرے ذہن میں نہیں رہتا اس کا جواب دینا، تو مجھے خیر یاد آیا آج. انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ جو انبیاء ہیں حضور علیہ السلام سے پہلے، ان کا مذہب کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام تو اسلام کی دعوت دی، اور جو پہلے انبیاء تھے ان کا مذہب کیا تھا؟ کیا؟ وہی اسلام. جی دیکھیں، بالکل صحیح آپ نے کہا. حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے توحید کی دعوت دی، سب نے نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، سب نے عقیدہ آخرت کا درس دیا. یہ 3 وہ بنیادی باتیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک سب جگہ کیا تھی؟ سیم تھی. اور سب کا دین کیا تھا؟ ایک ہی تھا، اسلام تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ مسلمان تھے، یہودی نصرانی نہیں تھے. یہودیت اور نصرانیت، یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو یہودی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ یہودیت یا نصرانیت مذہب لے کر آئے تھے، نہیں، وہ بھی اسلام ہی لائے تھے. وہ تو بعد میں چونکہ اسلام سے ہٹ گئے تو ان کا ایک نیا مذہب یہودیت بن گیا، ان کا ایک نیا مذہب نصرانیت بن گیا. ورنہ حقیقی مذہب کیا ہے؟ وہ اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں. تمام انبیاء کا دین کیا تھا؟ ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ جی اور کچھ سوال؟ چلیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ. اگلے اتوار جو ہے وہ ہفتے کو تیسری